ये है वक्त मीडिया। पहली जंगे आजादी 1857 के शहीद चौधरी जबरदस्त खां व शहीद नवाब उल्फत खां की याद में 13 मई 2017 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक शाम शहीदों के नाम उन्वान से एक अजीमुशान नशिस्त का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम के कन्वीनर रहे एक्टर, शायर, राइटर, हापुड़ की जानी मानी शख्सियत जनाब फसी चौधरी साहब। दूसरे कन्वीनर रहे अदब नवाज शख्सियत जनाब मरगूब त्यागी साहब। तीसरे कन्वीनर रहे शायर जनाब बलीग हापुड़ी साहब। मेहमान खुसूसी रहे उर्दू नवाज शख्सियत उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जनाब शाहिद मंजूर साहब। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम का ये वीडियो। आइए हजरात, मुशायरा प्रोग्राम जिस तरह इख्तिताम की तरफ जा रहा है, जैसा हमने प्रोग्राम बनाया था कि हमारे असातिज़ा हजरात पर यह प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होगा, उसी तरह से माहौल मलिक ज़ादा जावेद साहब ने तैयार किया। उर्दू अदब की ये खुशनसीबी है कि उसे कुछ अच्छे शुआरा, अदब और फनकार हर दौर में मिलते रहे हैं, और ऐसे ही फनकार दिल्ली के एक उस्ताद शायर शम्स रमजी साहब, जो एक बेहतरीन शायर होने के साथ साथ एक बेहतरीन तहकीक निगार भी हैं, तनकीद निगार भी हैं, और मुशायरों के बहुत बड़े कन्वीनर भी हैं। दिल्ली में बहुत सारे प्रोग्राम्स कभी इनेकाद किया करते हैं, और दिल्ली में उनके बहुत ज़्यादा शागिर्द भी उनके दिल्ली में मौजूद हैं। दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के पूरे हिंदुस्तान में उनके बेइंतहा शागिर्द मौजूद हैं। बड़ी अच्छी फनकारी के साथ शायरी करते हैं, और अल्फाज के साथ शेमात खेलने का खेल उन्होंने बहुत पहले सीख लिया था। तो हमारे साथ तशरीफ फरमा है शम्स रमजी साहब। उनका एक बहुत मशहूर शेर जो मुझे याद आता है, उन्होंने कहा था कि खामशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, शख्सियत का अंदाजा गुफ्तगू से होता है। तो इस खूबसूरत कलाम के बाद मैं अपने सदर मोहतरम के पास पहुंचूंगा। फिलहाल शम्स रमजी साहब से मेरी गुजारिश है। बैठ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ मुशर्रफ चौधरी को, फसी चौधरी को, बलीग चौधरी को, मरगूब चौधरी को, और चौधरी बिरादरान को, जितने भी हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम किया। जैसे कि जावेद भाई ने कहा था, ये प्रोग्राम तो इस शहर को करना चाहिए और पूरे शहर को शामिल होना चाहिए। बहरहाल मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं ये लोग। मैंने आज फसी चौधरी से फ़ोन कर कल कहा था कि मेरी हालत ये नहीं है कि मैं प्रोग्राम में आ सकूं। मैं 2 साल से बीमार चल रहा हूं, कब यहाँ से वहाँ हो जाऊं, जहाँ से जहाँ हो जाऊं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कल कहा कि मैं साहब प्रोग्राम मुलतवी कर देता हूँ, लोग फ़ोन करता हूँ कि वो प्रोग्राम नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं भाई, मैं आऊँगा। बहरहाल मैं बीमारी की हालत में आया। चंद शेर मुलाजा कर लीजिए कि ये दोनों शे हैं जुदा अपने आशियाँ के लिए, ये दोनों शे हैं जुदा अपने आशियाँ के लिए, ये दोनों शे हैं जुदा अपने आशियाँ के लिए, बदन ज़मी के लिए, रूह आसमां के लिए। ये दोनों शे हैं जुदा, ये दोनों शे हैं जुदा अपने आशियाँ के लिए, बदन ज़मी के लिए, रूह आसमां के लिए, बदन ज़मी के लिए, रूह आसमां के लिए। और एक मतलब एक शेर के क्या हम ही ऐसे निराले थे वफादारों में, क्या हम ही ऐसे निराले थे वफादारों में, जालिमे वक्त ने चुनवा दिया दीवारों में। क्या हम ही ऐसे निराले थे वफादारों में, जालिमे वक्त ने चुनवा दिया दीवारों में। और बड़ा नाजुक शेर है, अगर मतलब समझ में पहुंच जाता है वहाँ तक आदमी, तो मैं समझूंगा दाद मिल गई कि क्या हम ही ऐसे निराले थे वफादारों में, जालिमे वक्त ने चुनवा दिया दीवारों में। और बाद मुर्दन भी फरोजा मेरा ईमान रहा, बाद मुर्दन भी फरोजा मेरा ईमान रहा, मैं वो काफिर हूँ जो झोंका गया अंगारों में। बाद मुर्दन भी फरोजा मेरा ईमान रहा,
بعد فردن بھی فروزہ میرا ایمان رہا، میں وہ کافر ہوں جو جھونکا گیا انگاروں میں، مطلب عرض کرتا ہوں کہ جو تجھ کو سوچا ہوئی میری آ گئی ناکام، جو تجھ کو سوچا ہوئی میری آ گئی ناکام، تمام عمر کا احساس برتری ناکام، جو تجھ کو سوچا ہوئی میری آ گئی ناکام، تمام عمر کا احساس برتری ناکام، تمام عمر کا احساس برتری ناکام، اور میرے سوا تیرے ہونٹوں کا کس کو لمس ملا، میرے سوا تیرے ہونٹوں کا کس کو لمس ملا، صبا نے عزم کیا تھا مگر رہی ناکام، میرے سوا تیرے ہونٹوں کا کس کو لمس ملا، صبا نے عزم کیا تھا مگر رہی ناکام، میں اس مقام پہ بھی جیت درج کر آیا، اب مقام دیکھیے قاب قوسین تک پہنچیے کہ میں اس مقام پہ بھی جیت درج کر آیا کہ جس مقام پہ ہو جائے زندگی ناکام، میں اس مقام پہ بھی جیت درج کر آیا کہ جس مقام پہ ہو جائے زندگی ناکام، اور سورج کے لیے ایک لفظ دیا ہے کہ وہ جس مقام پہ ہو جائے زندگی ناکام، اور چراغ چرخ اٹھا تو چمک سی تھی باقی، چراغ چرخ اٹھا تو چمک سی تھی باقی، اور اس کے بعد ہوئی گھاس پر نمی ناکام، چراغ چرخ اٹھا تو چمک سی تھی باقی، اور اس کے بعد ہوئی گھاس پر نمی ناکام، اور اس کے بعد ہوئی گھاس پر، اور کہاں کہاں نہ جلائے ہیں منتوں کے چراغ، کہاں کہاں نہ جلائے ہیں منتوں کے چراغ، ہر ایک در سے میری آرزو پھری ناکام، ہر ایک در سے میری آرزو پھری ناکام، اور ہمارے صبر نے سارا غرور توڑ دیا، ہمارے صبر نے سارا غرور توڑ دیا، اٹھی تھی ظلم کی آندھی مگر ہوئی ناکام، ہمارے صبر نے سارا غرور توڑ دیا، اٹھی تھی ظلم کی آندھی مگر ہوئی ناکام، اور میں نامراد نہ سمجھا تو شہر دل میں ہے، میں نامراد نہ سمجھا تو شہر دل میں ہے، تیری تلاش میں گھوما گلی گلی ناکام، میں نامراد نہ سمجھا تو شہر دل میں ہے، میں نامراد نہ سمجھا تو شہر دل میں ہے، تیری تلاش میں بھٹکا گلی گلی ناکام، تیری تلاش میں بھٹکا گلی گلی ناکام، اور تمام زیست کا دار و مدار جس پر تھا، تمام زیست کا دار و مدار جس پر تھا، دلے شکستہ سے وہ بھی اٹھی ناکام، دلے شکستہ سے وہ بھی اٹھی ناکام، اور خلوص دل ہی تو ایمان کی نشانی ہے، خلوص دل ہی تو ایمان کی نشانی ہے، خلوص دل نہ ہو شامل تو بندگی ناکام، خلوص دل نہ ہو شامل تو بندگی ناکام، اور وصال یار سے تو ہجر یار بہتر ہے، وصال یار سے تو ہجر یار بہتر ہے، ہوئے ہیں عشق میں ہم یوں ہنسی خوشی ناکام، وصال یار سے تو ہجر یار بہتر ہے، وصال یار سے تو ہجر یار بہتر ہے، ہوئے ہیں عشق میں ہم یوں ہنسی خوشی ناکام، اور نئی امید نے اکثر کیا ہے استقبال، نئی امید نے اکثر کیا ہے استقبال، کسی محاذ پہ گر ہو گیا کبھی ناکام، کسی محاذ پہ گر ہو گیا کبھی ناکام، میں نامراد نہ سمجھا تو شہر دل میں ہے،
تیری تلاش میں بھٹکا گلی گلی ناکام، تیری وصال یار سے تو ہجر یار بہتر ہے، وصال یار سے تو ہجر یار بہتر ہے، ہوئے ہیں عشق میں ہم یوں ہنسی خوشی ناکام، اور ہم اگر شعر کی تفسیر بتانے لگ جائیں، ہم اگر شعر کی تفسیر بتانے لگ جائیں، حرمت لفظ سمجھنے میں زمانے لگ جائیں، ہم اگر شعر کی تفسیر بتانے لگ جائیں، حرمت لفظ سمجھنے میں زمانے لگ جائیں، اور لاکھ معراج پسند اپنا جنوں ہے لیکن، لاکھ معراج پسند اپنا جنوں ہے لیکن، غیر ممکن ہے کسی اور کے چھانے لگ جائیں، لاکھ معراج پسند اپنا جنوں ہے لیکن، لاکھ معراج پسند اپنا جنوں ہے لیکن، غیر ممکن ہے کسی اور کے چھانے لگ جائیں، اور بخش دے تو جو ہمیں دولت اسم اعظم، بخش دے تو جو ہمیں دولت اسم اعظم، پردے کون و مکان پل میں اٹھانے لگ جائیں، بخش دے تو جو ہمیں دولت اسم اعظم، پردے کون و مکان پل میں اٹھانے لگ جائیں، اور اتنے کمزور کہاں تیرے قلندر مولا، اتنے کمزور کہاں تیرے قلندر مولا، شدت درد زمانے کو دکھانے لگ جائیں، اتنے کمزور کہاں تیرے قلندر مولا، شدت درد زمانے کو دکھانے لگ جائیں، اور بستیوں میں نہیں اب اہل جنوں کی توقیر، بستیوں میں نہیں اب اہل جنوں کی توقیر، اور صحرا کو چلیں خاک اڑانے لگ جائیں، بستیوں میں نہیں اب اہل جنوں کی توقیر، آؤ صحرا کو چلیں خاک اڑانے لگ جائیں، اور چاند بے نور ہو تاروں کی ضیاء ہو کافور، چاند بے نور ہو تاروں کی ضیاء ہو کافور، قصہ درد اگر اپنا سنانے لگ جائیں، قصہ درد اگر اپنا سنانے لگ جائیں، اور وہ اگر بھول گیا تجھ کو تو غافل انسان، وہ اگر بھول گیا تجھ کو تو غافل انسان، ایک لمحے میں تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائیں، وہ اگر بھول گیا تجھ کو تو، وہ اگر بھول گیا تجھ کو تو غافل انسان، ایک لمحے میں تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائیں، ایک میں شعر بہت ہیں، صرف ایک دو شعر اور پڑھتا ہوں، کہ ایک لمحے میں تیرے ہوش ٹھکانے لگ جائے، تمہاری پسند کا شعر، کہ اس نے جس خاک سے تیار کیا ہے ہم کو، دیکھیے تخلیق میں کہہ سکتا تھا، میں نے لفظ تیار اس لیے رکھا، تخلیق کیا خدا نے، لیکن میں نے تخلیق نہیں تیار رکھا ہے، پہلے مٹی گئی، پھر پانی گیا، پھر مختلف اجزا گئے، پھر گوندا گیا، پھر پتلا، تو اس میں تخلیق نہیں ہوئی تیار، کہ اس نے جس خاک سے تیار کیا ہے ہم کو، اس نے جس خاک سے تیار کیا ہے ہم کو، خیریت سے اسی مٹی میں ٹھکانے لگ جائیں، اس نے جس خاک سے تیار کیا ہے ہم کو، اس نے جس خاک سے تیار کیا ہے ہم کو، خیریت سے اسی مٹی میں ٹھکانے لگ جائیں، خیریت سے اسی مٹی میں ٹھکانے لگ جائیں، غیرت عشق کو یہ بات گوارا ہی نہیں، غیرت عشق کو یہ بات، 15-16 شعر چھوڑ رہا ہوں، غیرت عشق کو یہ بات گوارا ہی نہیں، زخم دل اپنے زمانے کو دکھانے لگ جائیں، ہم اگر شعر کی تفسیر بتانے لگ جائیں، حرمت لفظ سمجھنے میں زمانے لگ جائیں۔
بہت اچھے. میں ایک بار پھر شاہد منظور صاحب کو زحمت دوں گا اور شمس رمزی صاحب کو وہ جناب شاہد منظور صاحب جی استادانہ کلام ابھی سننے کو ملا ہمیں. جناب شمس رمزی صاحب جنہوں نے استادانہ کلام یہاں پیش کیا. آئیے حضرات, جلد یہ پورا مشاعرہ آپ ہماری ویب سائٹ اور ہمارے یوٹیوب اکاؤنٹ پر دیکھ سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ ہے mushairalive.com. جی ہاں, اور www.mushairalive.com پر جا کر آپ ہمارے یوٹیوب اکاؤنٹ کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں, جہاں یہ پورا مشاعرہ ملے گا. آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ وقت میڈیا یعنی راکی ٹاک میڈیا کی ٹیم وہ پہلی ٹیم ہے جس نے مشاعرے کے اندر منتظمین کو آپ تک انٹروڈیوس کرایا. آرگنائزر وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو مشاعرہ کراتے ہیں اپنی محنتوں سے. آپ سب کی دعاؤں سے ہمارا یہ مشاعرے کا پروگرام لاکھوں لوگ ہر مہینے دیکھتے ہیں. اب آپ چاہیں تو ہم سے واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. تو پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے یا کلچرل پروگرام کو آپ تک پہنچائیں گے. کیمرہ پرسن گیمبلنگ کے ساتھ شفیق خان, وقت میڈیا کے لیے